بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے القمر ٹی وی کے پروگرام میں حاضر ہیں۔ آج میرے ساتھ وہ نوجوان شخصیت الحمدللہ ایک بار پھر موجود ہیں جنہوں نے چند دن قبل ہمارے القمر ٹی وی پہ ایک پروگرام کیا تھا، خشیت الہی۔ تو وہ پروگرام بہت ہی دوستوں نے پسند کیا، تو آج ایک بار ہم نے حضرت کو دعوت دی ہے کہ آج ہم انشاءاللہ جس عنوان پہ گفتگو کریں گے وہ ہے کہ تزکیہ قلب، کہ دل کا تزکیہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور یہ چیز ہے کیا، تزکیہ قلب اصل چیز کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ عثمان الہی بن عباس صاحب۔ آپ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، یہاں پر القمر ٹی وی کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ماشاءاللہ آپ کا جو پچھلا پروگرام ہوا ہے خشیت الہی، بہت سارے دوست احباب نے اس کو پسند کیا ہے، اور الحمدللہ واقعتاً وہ پسند کرنے کے لائق تھا پروگرام آپ کا۔ اللہ آپ کو مزید ایسی گفتگو کرنے کی اور آپ سے علمی مواد جو آپ نے لوگوں تک پہنچایا اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے۔ ماشاءاللہ آپ کی آج کا جو پروگرام جیسا کہ جس کا ہم نے عنوان رکھا ہے تزکیہ قلب، تو اس حوالے سے آپ سب یہ فرمائیں کہ تزکیہ قلب اصل اس کا سب سے پہلے تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ اس پہ تھوڑا سا روشن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور القمر ٹی وی کے تمام ذمہ داران کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شب و روز کی جہود کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے نوازے۔ دیکھیں جی، جو تزکیہ قلب ہے اصل میں تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ جی، جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے تزکیہ نفس، جی کہ نفس کی اصلاح، ٹھیک، نفس کو خواہشات سے پاک کرنا، اسی سے ہے تزکیہ قلب، دل کی اصلاح۔ جو بظاہر جو اعمال ہیں، جو تزکیہ، جو دل کی اصلاح ہے، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ تزکیہ قلب سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو گناہوں کی آلودگی سے بچائے، ریاکاری، تکبر، حسد، بغض، کینہ، ان جیسی جو گناہ ہیں ان سے اپنے دل کو پاک کرے اور اپنے دل کو اللہ ذوالجلال کی محبت، اخلاص اور صبر و شکر جیسی نیکیوں سے مزین کرے۔ اور اسی طرح دیکھیں آپ، یہ جو دل ہے اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما جعل اللہ رجل من قلبین فی جوفی، کہ کسی انسان کے دل کے اندر، کسی انسان کے سینے میں میں نے دو دل نہیں بنائے، ایک دل بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو نیکی ہے اور گناہ ہے یہ متضاد چیزیں ہیں، دل ایک ہے، تو یہ جو نیکی ہے اور یہ جو گناہ ہے یہ ایک ہی وقت میں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے زاد المعاد کے اندر اس کی بڑی پیاری تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تزکیہ قلب سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو دل کی بیماریاں ہیں، نفاق کی بیماری، تکبر کی بیماری، ریاکاری کی بیماری، حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، کینے کی بیماری، ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے جو وہ کوشش کرتا ہے اور کوشش کر کے اپنے دل کو اللہ ذوالجلال کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا جو مراقبہ ہے، اس کی جو خشیت ہے، اخلاص ہے، صبر و شکر جیسی نیکیوں سے مزین کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ تزکیہ قلب ہے، یعنی یہ دل کی اصلاح ہے۔ صحیح۔ آپ سب تزکیہ قلب کے والے قرآن و حدیث سے اس کی ملتی ہے؟ دیکھیں جی، جو تزکیہ قلب ہے یہ ایک روحانی تصور ہے، جی، اور اور ایک یہ اعلیٰ منزل ہے، یہ تزکیہ قلب۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بے شمار مقامات کے اوپر تزکیہ قلب کی اہمیت کو اجاگر کیا، کہ جس طرح اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں اللہ ذوالجلال نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن
انسان کے پاس جو مال یا انسان کے مال اور جو اولاد ہے، جو اس کے بیٹے ہیں، وہ اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ فرماتے کامیاب وہی ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، ایسا دل لے کے آئے گا جو قلب سلیم ہے۔ اور قلب سلیم اگر مفہومی طور پر سمجھا جائے تو قلب سلیم آسانی سے اس دل کو کہا جاتا ہے کہ جو دل ہر شر سے پاک ہو اور ہر خیر کو قبول کرنے والا دل ہو۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر سورۃ الشمس کے اندر اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ کامیاب وہی شخص ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو گیا ہے وہ نفس کہ جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، اس کا دل گناہوں کی آلودگی سے رہا اور اس نے اپنے دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک نہیں کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تزکیہ قلب ہے یہ نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ سورۃ البقرہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے ان کی قوموں کے اندر، سب سے پہلے تو انہوں نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہے۔ اللہ فرماتے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا ہے، جو ان کے شکوک تھے، جو ان کے شبہات تھے، جو عقیدے کے اندر بغار تھا، جو دل کی بیماریاں تھیں، انبیاء نے آ کر ان کا تزکیہ کیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ کرنا نبوت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اور رکن ہے۔ اور اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو احادیث کے مطالعہ کرتے وقت بھی یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ ذوالجلال نے تزکیہ قلب کی اہمیت کو اجاگر کیا، اسی طرح اللہ ذوالجلال کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر، اپنے فرامین کے اندر تزکیہ قلب کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ فرما رہے تھے صحابہ کرام کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ الا وان فی الجسد مضغۃ، صحابہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھرا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ جسم کا جو لوتھرا ہے جس کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو آگاہ فرمایا اگر وہ جسم کا جو ایک لوتھرا ہے اگر وہ درست رہا تو تمہارے سارے کے سارے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے درست رہیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ خراب ہو گیا جو ایک لوتھرا ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارا سارے کا سارا جسم خراب ہو چکا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لوتھرے کے بارے وضاحت بھی فرما دی، الا وہی القلب، وہ لوتھرا کون سا ہے؟ وہ لوتھرا دل ہے۔ اس حدیث سے یہ مفہوم نکلتا ہے، اس حدیث سے یہ انسانی زندگی کے اندر ایک پہلو نکلتا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر تزکیہ قلب کی کتنی اہمیت ہے، کہ اگر دل کے جو معاملات ہیں کہ جس کے بارے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، کل قیامت کے دن یہ دل کے بھید کھولے جائیں گے کہ دل کے اندر کیا چھپا تھا۔ بظاہر تو دیکھنے کو بڑا کچھ ملتا ہے، مگر جو دل کے معاملات ہیں قیامت کے دن وہ کھولے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حج کرتا ہے، بڑا اعلیٰ عمل ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بڑا اعلیٰ عمل ہے، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر ان کی تعمیرات میں شرکت کرتا ہے اور اللہ ذوالجلال کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور اسی طرح جہاد کرتا ہے، تو یہ بڑے بہترین اور بظاہر دیکھنے میں بڑے بھاری عمل لگتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن ان بھاری عملوں کا وزن بعد میں ہوگا، پہلے دل کا وزن ہوگا کہ دل میں کیا تھا۔ بظاہر تو اعمال بڑے تھے مگر دل کے اندر کیا تھا، کیا یہ میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعمال کیے گئے تھے یا لوگوں کی واہ واہ وصول کرنے کے لیے یہ اعمال کیے گئے تھے۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ ذوالجلال تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ذوالجلال تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اسی طرح اللہ ذوالجلال تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ ذوالجلال تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ دل کی اصلاح کس قدر ضروری ہے، دل کی اصلاح کس قدر ضروری ہے۔ بظاہر اعمال جتنے مرضی بھرے ہوں،
مگر دل کی اصلاح پر انسان کو دیکھنا چاہیے، کیا میرا یہ دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں کیا یہ خالصاً اللہ ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے یا لوگوں سے واہ واہ مطلوب کرنے کے لیے ہے؟ یہ دل کا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو رسول مکرم کے خادم بھی رہے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایمان تب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہوگا۔ دل کے اندر ریاکاری ہے، دل کے اندر تکبر ہے، دل کے اندر فریب ہے، دل کے اندر منافقت بھری پڑی ہے، بظاہر اعمال جتنے مرضی بھرے ہو جائیں، جب تک دل کا تزکیہ نہ کیا جائے گا تب تک اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ذوالجلال نے اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ شریعت نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنے دل کا تزکیہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن تزکیے کی بنیاد پر کیا جائے گا، تمہارے اخلاص کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اللہ ذوالجلال نے بہت زیادہ تزکیہ قلب کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اب سب یہ تزکیہ قلب کی اتنا آپ نے تو بڑی گہری گفتگو کر دی ہے، اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ اس سے سوال یہ ہے کہ دل کی بیماریاں کون سی ہیں جن کی جو ہے نا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہوگی؟ دل کی بہت زیادہ بیماریاں ہی ہیں نا، جی بیماری کہیں گے نا، جیسے آپ نے جو تزکیہ جس کا کیا جانا ہے، جس کو پاک کرنا ہے، بالکل ہاں جی۔ تزکیہ قلب کی جو دل کے معاملات، جو دل کی بیماریاں وہ بہت سی ہیں کہ جن میں سے کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بیماری ہے تو نفاق کی بیماری ہے۔ نفاق سب سے بڑی بیماری ہے دل کی۔ جس بندے کے اندر نفاق ہے نا، منافقت ہے، ان قریب خطرہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اس سے ایمان کی دولت نہ چھین لے۔ اللہ ذوالجلال نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کافروں کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ ذوالجلال ان کی بیماری کو بڑھا دے گا۔ اور وہ بیماری کون سی ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے۔ سب سے پہلے تو دل کی اصلاح تزکیہ قلب کے لیے سب سے پہلے جو وار کرنے والی بیماری ہے وہ نفاق کی بیماری ہے، نفاق سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسری جو بیماری ہے وہ تکبر کی ہے، تکبر کی بیماری۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ بندہ تب تک جنت میں نہیں جا سکتا، وہ بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی تکبر پایا گیا ہو۔ جس دل کے اندر تکبر پایا جا رہا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ اور تکبر ہے کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور جب حق واضح آ گیا ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو بیان کی جا رہی ہیں لوگوں کو، مگر کیا ہے؟ دل نہیں مان رہا۔ دل کے اندر کیا ہے؟ تکبر ہے۔ قرآن مجید کی آیات آپ پڑھ کے ان کو سنا دیں، احادیث طیبہ پڑھ کے ان کو سنا دیں، مگر وہ قرآن مجید کی آیات کو تسلیم نہیں کریں گے، احادیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے دل کے اندر ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری تکبر کی بیماری ہے۔ جب تک اس تکبر کی بیماری کا ہم خاتمہ نہیں کریں گے تب تک ہمیں ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو تیسری ایک آپ کا گفتگو سے میں تھوڑا سا رکاوٹ پیدا کیا ہے، جو آپ نے پہلا بتایا نفاق، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ نفاق کی چیز کیا ہے؟ نفاق دراصل یہ ہے کہ بظاہر انسان دیکھنے میں کچھ اور ہے اور دل کے اندر کچھ اور لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ جی مثال کے طور پہ آپ اس کی تعریف اس مثال سے آپ سمجھیں کہ ایک انسان ہے، منافقت جس کو کہتے ہیں، یہ منافقت ہی ہے، بہروپیہ پن جس کو، ہاں جی منافقت ہی ہے یہ، کہ انسان کے ساتھ منافقت کرتا ہے۔ بظاہر اس کے منہ پر کچھ اور ہے، بظاہر اس کے منہ پر اس کے تعریف کے کلمات کہہ رہا ہے، پیچھے سے اس کی برائیاں کر، پیچھے سے تو برائیاں ہو رہی ہیں، مگر دل کے اندر اس کے بارے کھوٹ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، دل کے اندر اس کے لیے محبت کا جذبہ اور خیر خائی کا جذبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دل کے اندر وہ کیا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ مفاد پرستی کے لیے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے بظاہر اس کو کیا دکھاتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے دل کو جانتا ہوں۔ دل کے اندر نفرت اور کینہ بھرا پڑا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ مخلص ہونے کے دعوے کر رہا ہے۔ یہ نفاق اور منافقت ہے۔
اچھا آپ تیسرا پوائنٹ. اور اسی طرح تیسری جو بیماری ہے دل کی، میں سمجھتا ہوں جو تیسری بیماری ہے وہ سب سے مین اور سب سے بنیادی بیماری ہے کہ جن میں حافظ صاحب بڑے بڑے قیامت کے دن پھنس جائیں گے. وہ بیماری ہے ریاکاری کی. ریاکاری اصل میں چیز کیا ہے؟ ریاکاری یہ ہے کہ انسان اگر کوئی عمل کرے، دل کے اندر، دل اس کی یہ گواہی دے. انسان کوئی اگر عمل کرتا ہے تو اس کا ذہن، اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ میں صرف اور صرف لوگوں کی واہ واہ مطلوب کروں، نہ کہ اللہ ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے. یہ ریاکاری ہے. جو عمل اللہ ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ کیا جائے، لوگوں کی واہ واہ مطلوب کرنے کے لیے کیا جائے، وہ ریاکاری بن جاتی ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخفف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ. رسول مکرم نے اپنے صحابہ کو فرمایا میں تم میں سے خوف کرتا ہوں کہ کہیں تم میں شرک اصغر کی بیماری پیدا نہ ہو جائے. شرک اصغر چھوٹا شرک، بڑے شرک کی یہاں بات نہیں ہو رہی، ریاکاری ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا فسئل عنہ، اللہ کے رسول وہ کون سا شرک اصغر ہے؟ فقال رسول اللہ الریا، وہ ریاکاری ہے. بڑا شرک جو ہے، بڑے شرک سے تو ہم بچ رہے ہیں. ہم اپنے دل سے یہ پوچھیں، اپنا تزکیہ کریں، کیا ہمارے دل ریاکاری سے پاک ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر اخلاص کی دولت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا اپنا. یہی تو اصل دل کی اصلاح ہے. تزکیہ قلب یہی تزکیہ قلب ہے. اور جو چوتھی بیماری ہے وہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے. وہ کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے تھے، ایک صحابہ کرام کو فرمایا کہ صحابہ کرام ایک دور ایسا آئے گا قیامت کے قریب، ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہاری جو تعداد ہوگی بہت زیادہ ہوگی، مگر تمہاری حیثیت سمندر کی جاگ کے برابر بھی نہیں ہوگی. تمہاری حیثیت، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے مگر حیثیت تمہاری سمندر کی جاگ کے برابر بھی نہیں ہوگی. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان قریب اللہ ذوالجلال تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری کو پیدا فرما دیں گے. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول وہن کی بیماری ہے کیا؟ آپ فرمایا حب الدنیا وکریہ الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے، آخرت کی جو محبت ہے وہ نکل گئی. دل کے اندر دنیا کی صرف محبت بیٹھ گئی ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، حرف آخر دنیا کو سمجھ لیا ہے. آخرت کی محبت اور جو اللہ ذوالجلال کی ایک محبت تھی وہ دل سے نکل چکی ہے. جب تک نفاق سے دل پاک نہ ہوگا، جب تک تکبر سے دل پاک نہ ہوگا، جب تک ریاکاری سے دل پاک نہ ہوگا، جب تک دنیا کی محبت سے یہ دل پاک نہیں ہوگا، تب تک انسان کے دل کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. اور جب تک انسان کے دل کا تزکیہ نہ ہو تو انسان پھر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو نہیں پا سکتا. سر 4 بیماریاں آپ نے جی یہاں پہ عرض کی ہیں. اس میں آپ نے ریاکاری والی جو بیماری کا ذکر کیا، یہ دل کی بیماری کیوں؟ ریاکاری کا دل کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھیں جو اخلاص ہے، اخلاص کہتے ہیں اس کو ہے کہ دل کا معاملہ. ٹھیک، اخلاص کہتے ہیں اس کو ہے کہ دل کا معاملہ. ریاکاری یہ ہے کہ بظاہر آپ اعمال کر رہے ہیں مگر اللہ ذوالجلال کو بظاہر اعمال مطلوب نہیں ہے. اللہ ذوالجلال کو بظاہر اعمال مطلوب نہیں ہے. یہ دل کیا گواہی دیتا ہے؟ ریاکاری کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اخلاص کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، آپ کا دل اگر یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں یہ صرف اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل اخلاص کی گواہی دے رہا ہے. اگر آپ کے دل نے یہ سوچا، مثال کے طور پہ اگر کوئی مقرر تقریر کرنے جا رہا ہے اور دل کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ میں لوگوں سے واہ واہ مطلوب کروں گا. اب بظاہر وہ تقریر کر رہا ہے، دل کے اندر معاملہ کچھ ہو رہا ہے، بظاہر کچھ ہو رہا ہے، بظاہر کچھ اور معاملہ ہے، دل کے اندر کچھ اور معاملہ ہے. بظاہر بڑا عمل کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں تبلیغ کر رہا ہے، بڑا احسن عمل کر رہا ہے، مگر دل کا معاملہ کچھ اور ہے، لوگوں کی واہ واہ مطلوب. اب دل کے معاملے کو لوگ نہیں جانتے. اب دل کا جو معاملہ وہ صرف اللہ کو پتہ ہے. یوم تبلی السرائر. اب یہ جو دل کے معاملے کی ایک کھوڑ تھی نا، یہ اب کل قیامت کے دن اللہ لوگوں کے سامنے راز کھولے گا کہ اس نے یہ عمل کس کے لیے کیا تھا. اس لیے اس ریاکاری کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ دل کی بیماری ہے. اچھا، حسد سے دل کیسے خراب ہوتا ہے؟ حسد بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے. حسد پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ حسد کہتے کس کو ہے. حسد یہ ہے کہ
ایک انسان کو اللہ ذوالجلال نے نعمتوں سے نوازا، دوسرا انسان اس کی نعمتوں کو چھین جانے کی تمنا کرتا ہے، اور کیا تمنا کرتا ہے کہ اللہ اس سے نعمتیں تو چھین لے، مجھے دے دے، اس سے نعمتیں تو چھین لے۔ انسان اگر ترقی کی منزلت کو پہنچ گیا، رفعتوں کی منزلت پہ پہنچ گیا، اس کو برداشت نہیں ہوگا، اس کے دل میں کھٹکا پیدا رہے گا، کیا رہے گا کہ یار اللہ ذوالجلال اس سے نعمتوں کو کھینچ لے، چھین لے اور مجھے دے دے، اسے کیوں اتنی عزت مل رہی ہے یا اس کو اتنا کیوں مان، حالانکہ وہ کہے گا یہ تو میرے ساتھ ہی تھا، یہ تو کل میرے ساتھ ہی تھا، اور بڑے بڑے اسٹیجوں پر جا کے تقاریر کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ حسد کرتے ہیں کس بات پر کہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو میں نے اپنے فضل سے لوگوں کو عطا کیا۔ اب اللہ ذوالجلال اگر کسی بندے کو اپنے فضل کے ساتھ نعمت عطا کر رہا ہے، اب دوسرا بندہ اس نعمتوں کو چھین جانے کی تمنا کر رہا ہے، تو وہ بظاہر اللہ ذوالجلال کی تقدیر کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی تقدیر کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے اس کو نوازنا تھا اپنے فضل کے ساتھ، اب وہ اللہ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دے دیا ہے، تو مجھے دیتا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ بندہ، اس کے دل میں ایک ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے حسد کرنے والے کی، یہ بندہ کبھی بھی اطمینان اور سکون کی زندگی نہیں جی سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچو، نبی مکرم فرما رہے ہیں حسد سے بچو، حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس قدر یہ خطرناک بیماری ہے۔ حسد سے دل خراب ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری، اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا انسان دنیا اور آخرت میں کبھی کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھ ایک ہی بات پر اٹکی رہے گی کہ اس سے یہ نعمتیں چھین جائے، اس کا دل ایک ہی بات پہ اٹکا رہے گا کہ کاش اس سے یہ نعمتیں چھین جائیں۔ اور حسد جو کرنے والا شخص ہے اس کے دل میں اخلاص بھی نہیں ہوتا، اس کے دل میں اللہ کی محبت اور معرفت بھی نہیں ہوتی، اس کے دل میں اللہ ذوالجلال کا مراقبہ بھی نہیں ہوتا، بظاہر جتنی مرضی نیکیاں کرے مگر ایسے خطرناک گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی دل کی بیماری ہے حسد، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا، دل کو پاک کرنے کے لیے کوئی دعائیں، کوئی وظیفہ، کوئی ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ آل عمران کے اندر ایک آیت بیان فرمائی ہے، اگر ہم اس آیت کو پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دل کی پاکیزگی حاصل ہو سکتی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کری اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کری، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی جامع دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا پڑھا کرو دل کی بیماری کے لیے، اللہم طہر قلبی من النفاق، جو میں نے آپ کو بتلائی تھی نا کہ دل کی جو پہلی بیماری ہے وہ نفاق ہے، منافقت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق، کہ نفاق سے تمہارا دل پاک ہوگا، یہ دعا کیا کرو اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق کی بیماری سے پاک کر دے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اور اے اللہ جو میرا عمل ہے اے اللہ اس کو اخلاص والا بنا دے، ریاکاری سے پاک کر دے، اور میری جو آنکھ ہے اس کو خیانت سے پاک کر دے۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت پر پھیر دے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یہ بھی دعا بڑی جامع ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الشرک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شرک سے، والریا، اور ریاکاری سے، جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ ریاکاری شرک اصغر کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اسی طرح وسوء الاخلاق والشہوات، شہوات سے بھی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ برے اخلاق سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور دعا آپ یہ کر لیں اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اگر انسان ان دعاؤں کا ذکر کرے، ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں کے اندر لے کے آئے، عملی زندگی کے اندر لے کے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال اس کے دل کو ان تمام بیماریوں سے پاک فرما دیں گے اور اپنی محبت سے اس کے دل کو مزین فرما دیں گے۔ اس حوالے سے دل کی کوئی اقسام بھی بنائی جا سکتی ہیں یہ، اور بہتر قسم کون سی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ دل کی میں سمجھتا ہوں کہ 3 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے۔
آپ اگر کتاب پڑھیں نا زاد المعاد ابن القیم رحمہ اللہ کی، وہاں ہر مسئلہ بیان ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پچھلے پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ مجھے اس شخصیت سے زیادہ محبت ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس پر انہوں نے اپنی علمی بصیرت کو اجاگر نہ کیا. وہ کیا ہے کہ وہ زاد المعاد کے اندر باب لے کے آئے ہیں ریاکاری کا، اور اس کے اندر انہوں نے 3 دل کی قسمیں بیان کی ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی جو دل کی قسم ہے وہ ہے قلب سلیم، جس کے بارے اللہ ذو الجلال نے قرآن میں فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن مال، اولاد، پیسہ، روپیہ کوئی کام نہیں آئے گا، وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر میرے پاس آئے گا. اسی طرح انہوں نے قلب سلیم کہا ہی اس کو جاتا ہے جو ہر شر سے پاک ہو اور ہر خیر کو قبول کرنے والا ہو. اور اسی طرح جو دوسری قسم ہے وہ ہے قلب منیب، جس طرح اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ جو اللہ ذو الجلال سے تنہائی میں ڈرتا ہے، تنہائی میں اللہ کی خشیت کو اختیار کرتا ہے، وجاء بقلب منیب، اور ایسے دل کے ساتھ آتا ہے جو منیب دل ہے. اب قلب منیب کیا ہے؟ قلب منیب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو دل اس گناہ پر اٹکا نہیں رہے گا بلکہ فوراً توبہ کر لے گا. اگر گناہ ہو گیا ہے تو دل اس گناہ پر اٹکا نہیں رہے گا بلکہ فوراً رجوع الی اللہ کا رستہ اختیار کرے گا. اسی طرح ایک قلب ہے قلب مریض، جس کے بارے اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، نفاق کی بیماری، تکبر کی بیماری، ریاکاری کی بیماری، حسد کی بیماری، شہرت کی بیماری، یہ بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، ان بیماریوں سے اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ ذو الجلال کی بیماریوں کو اور بڑھا دیں گے. یہ بیماریاں، اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 دل کے جو اقسام میں سے سب سے بہتر قسم ہے وہ ہے قلب سلیم. قلب سلیم ایک ایسی دل کی قسم ہے جو تمام اقسام میں سے ہیوی ہے اور تمام اقسام میں سے بہتر ہے. وہ کیا ہے کہ ہر شر سے پاک ہو دل، ریاکاری سے بھی پاک، تکبر سے بھی پاک، حسد سے بھی پاک، بغض سے بھی پاک، کینے سے بھی پاک. دل کے اندر جو شہرتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، جو اپنے دل کے اندر، وہ سب پاک، اور اللہ کی محبت سے دل مزین، ہر خیر کو قبول کرنا، حق بات جہاں سے ملے اس کو قبول کرنا، نہ کہ اس کو ٹھکرا دینا. یہ قلب سلیم دل کے اقسام میں سے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ قسم پائی جاتی ہے. تزکیہ قلب کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تزکیہ قلب کے حوالے سے سب سے پہلا جو بنیادی سبب ہونا چاہیے وہ ہے توبہ. سب سے پہلے تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے. اب میں آپ کو بتا دوں توبہ سے ہوگا کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے توبہ کرو اور پکی سچی توبہ کرو. توبۃ نصوحا کا معنی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیا ہے کہ توبۃ نصوحا کا معنی یہ ہے کہ ایسی توبہ کہ جس پر گناہ کے بعد شرمندگی کا اظہار ہو اور گناہ چھوڑنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو، اور بعد میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے وہ طریقے ڈھونڈے کہ کس طرح وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے اللہ ذو الجلال کی محبت اور اللہ ذو الجلال کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے. ان معاملات کے لیے بے قرار ہو، ہاں معاملات کے لیے بے قرار ہو، اللہ کی محبت کے لیے بے قرار ہو. اور اسی طرح جب توبہ انسان کر لیتا ہے نا، اگر دل کی زمین بنجر ہو گئی ہے ان بیماریوں سے، جن بیماریوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس بیماریوں سے اگر دل کی زمین بنجر ہو گئی ہے تو توبہ ایک ایسی روحانی دعا ہے، ایسا علاج ہے کہ اس زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے. اور دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو قدم ہونا چاہیے وہ ہے اخلاص. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ٹائم ہمہ تن ہو کر ہر عمل کو اللہ ذو الجلال کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے. جب بھی عمل کریں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا نا کہ دل کو پاک میں نے کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے میں کیا کروں؟ انہوں نے سب سے پہلے ایک بات کہی، انہوں نے کہا اپنے دل کو چیک کرو. اگر کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اگر کسی کو زکوٰۃ دینی، مثال کے طور پہ اگر کسی کو کوئی صدقہ دینا ہے، سب سے پہلے صدقہ نہیں دینا، سب سے پہلے اپنے گھر میں آ کر اپنے دل سے سوال کرنا ہے کہ یار جو میں یہ کام کر رہا ہوں کیا میں لوگوں کی واہ مطلوب کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. جب دل یہ گواہی دے دے کہ نہیں تو کس لیے کر رہا ہے، اللہ کے رضا کے لیے، تو پھر عمل آپ کریں. تو بظاہر کچھ لوگوں کا یہ بھی ایک کنسیپٹ بن چکا ہے، ٹھیک ہے اگر ہمارے دل نے یہ گواہی دے دی کہ ہم ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں پھر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ریاکاری کے لیے یار ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ریاکاری آ جاتی ہے، دل میں ریاکاری وار کر دیتی ہے،
تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. یہ بھی ایک کنسیپٹ غلط اور باطل ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اگر تمہارا دل ریاکاری سے آلودہ ہو چکا ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرو. جس طرح اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کے سامنے ڈرنے والے وہی ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جنہوں نے اپنے نفسی خواہشات پر قابو پا لیا. دل کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو, نفس کہہ رہا ہے یہ کام کرو, مگر اللہ ذوالجلال کی خاطر اور اللہ ذوالجلال کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے نفس کو کچل دو اور اپنے دل کے اندر اللہ ذوالجلال کی خوشنودی اور اخلاص جیسی دولت سے منور فرما لو اپنے دل کو. دل کی پاکیزگی کے لیے اور کون سے اعمال ہیں جو فائدہ مند ثابت ہو سکتے؟ دل کی پاکیزگی کے لیے سب سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے ذکر. ذکر سے دلوں کو بڑا اطمینان پہنچتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار, اللہ فرماتے ہیں دنیا جہاں کی کوئی چیز تمہارے دلوں کو تسکین نہیں پہنچا سکتی. اگر تمہارے دلوں کو سکون چاہیے, اگر تم اپنے دل کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو, پھر ایک شرط ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ میرے ذکر سے اپنے دلوں کو معطر کرو. میرے ذکر کے ساتھ جب تم میرا ذکر کرو گے پھر فائدہ کیا ہوگا؟ میں تمہارے دلوں کا تزکیہ بھی کر دوں گا اور تمہارے دلوں کے اندر خشیت بھی پیدا فرما دوں گا اور تمہارے دلوں کے اندر یہ جو بیماریاں ہیں نا اس کا خاتمہ بھی فرما دوں گا. اور دوسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت. یہاں بھی ایک میں پروگرام کے تسلسل یہ بھی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ موبائل کے اندر قرآن مجید پڑھنا درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں, مگر سب سے بہتر جو بات ہے وہ مصحف کھول کر پڑھنا. جو مصحف ہے اس کو کھول کر اس کی تلاوت کی جائے, یہ سب سے بہتر ہے. مصحف کو کھول کر. ہوا کیا ہے کہ موبائل پہ ہم قرآن مجید پڑھنے لگ پڑے ہیں, مصحف ہمارے گھروں میں اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. اور حافظ صاحب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سال 2 3 4 سال گزر جاتے ہیں, اگر آپ ان مصحف کو قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں تو نعوذ باللہ اللیاں لگ چکی ہوتی ہیں, اللیاں لگ چکی ہوتی ہیں. تو مصحف کھول کے اس کی تلاوت کی جائے. اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت میں بھی بڑی برکت رکھی ہے. اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اس قرآن میں میں نے مومنوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے. شفا کیا ہے؟ یہ دل کی جو بیماریاں ہیں اس کا شفا کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, اس کی دوا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرو. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور تمہاری عملی زندگی کے اندر اپنا فضل بھی تمہیں عطا کروں گا جب تم میرے کلام الہی کی تلاوت کرو گے. اور تیسرا جو عمل ہے وہ صالحین کی صحبت ہے. صالحین کی صحبت سے بھی بڑا اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو فحش بےہودہ گفتگو کرتے ہیں, جن کا بس یہی کام ہے کہ ہر ٹائم مسکراتے ہی رہنا, کہہ کے لگا کے ہنسنا, کہہ کے لگا کے. حالانکہ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے کہ زیادہ ہنسا نہ کرو. رسول اکرم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. صحابہ جو میں جانتا ہوں نا قیامت کے جو احزاب ہیں, احوال ہیں, تمہیں پتہ چل جائے تو تم کم ہنسا کرو اور رویا زیادہ کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو, اپنی امت کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ دل مردہ تب ہوتے ہیں کہ جب آپ کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں, بےہودہ گفتگو کرتے ہیں. اور چوتھا جو عمل ہے وہ بھی بہت بنیادی ہے, تہجد کی نماز کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں. تہجد کی نماز قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ رات کا کم ہی حصہ سوتے ہیں, اور جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے پھر اللہ ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور حافظ صاحب جس بندے کو اللہ ذوالجلال نے تنہائی کے آنسو دے دیے نا, اللہ کی قسم جس بندے کو اللہ نے تنہائی کے آنسوؤں سے نواز دیا ہے, اللہ ذوالجلال نے دنیا آخرت میں اس کے لیے رحمت اور برکتوں کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. رحمت کے اور برکتوں کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے سامنے رونا ہی نہیں آتا. کیوں نہیں رونا آتا؟ دل مردہ ہو چکے ہیں, دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے, دل کے اندر جو ایک تقویٰ اور ایک مراقبہ اور ایک خشیت تھی وہ باقی نہیں رہی. اس لیے تو احمد بن حنبل اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جو دلوں سے اٹھائی جائے گی وہ کیا اٹھائی جائے گی؟ اخلاص اور اللہ کا تقویٰ.
جب اخلاص اور تقوی دل سے اٹھ جائے گا پھر کہاں خوشنودی آئے گی؟ پھر یہی ہوگی کہ شہرتیں، پھر یہی ہوگی ریاکاری، ہر عمل کے اندر نمائش اختیار کرنا، ہر عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، پھر یہی ہمارے دلوں کے اندر، یہ ہمارے دلوں کی کیفیت بن جائے گی۔ اور جو پانچواں عمل ہے وہ بھی ایک سب سے بنیادی عمل ہے، اپنی زندگی کے اندر اذکار کی پابندی کرنا، جی، کہ جن سے دل پاک ہوتے ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآنی آیات سے استدلال کر کے جو آیات سے تزکیہ قلب ہو سکتا ہے، اور اللہ جلال کے حبیب نے جو دعائیں سکھائی ہیں کہ جن کو اختیار کر کے، جن کو پڑھ کر ہم اپنے دل کی اصلاح کر سکتے ہیں، شب و روز کے اندر اپنی زندگی کے اندر ان دعاؤں کو بھی لے کر آنا چاہیے، تاکہ ہمارا دل تزکیہ قلب، ہمارا دل صاف ہو، پاک ہو ساری بیماریوں سے، اور ہمارے دل میں اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اور جو ہے محدثین سے، ان کے یہ تزکیہ قلب کے حوالے سے انہوں نے کیا کوئی رہنمائی فرمائی، یا انہوں نے اس اہمیت کو کہاں تک سمجھا اور اس سے ہمیں کیا سمجھنا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگیاں تھیں، اگر آپ طبقات ابن سعد پڑھ کے دیکھیں تو صحابہ کرام کے بے شمار آپ کو واقعات مل جائیں گے، کہ جن میں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اس آیت پہ پہنچتے تھے نا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اس آیت پہ پہنچتے تھے تو زار و قطار رونا شروع کر دیتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے، یعنی اس قدر اپنے دل کے اندر اللہ کی خشیت اور اس دل کو بیماریوں سے پاک کر رکھتے تھے۔ ہر وقت، ہر لمحہ ان کی یہی سوچ ہوتی تھی کہ ہمارے دل کے اندر ریاکاری کہیں وار نہ کر جائے، ہمارا دل صرف اللہ کی محبت سے، ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہم وطن ہو کر ہر لمحہ ہمارا دل یہی گواہی دے کہ جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ صرف اللہ جلال کی رضا اور اس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، ابو درداء، طبقات ابن سعد میں یہ واقعہ موجود ہے، ابو درداء تم کم سوتے ہو اور ہم سے اتنی باتیں بھی نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے نفس کی اصلاح، اپنے جو دل کی اصلاح اپنے نفس کو تھکا کر کرتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا جب میرا دل بوجھل ہو جاتا ہے، جب میرے دل پر ریاکاری وار کر دیتی ہے تو پھر میں کرتا کیا ہوں؟ اللہ کے ذکر سے اس دل کی صفائی کرتا ہوں، کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے اس کی صفائی کی جاتی ہے، اسی طرح ابو درداء اپنے دل کی صفائی اللہ کے ذکر کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر محدثین کا آپ پڑھ کے دیکھیں تو کتاب ہے تذکرۃ المحدثین، ان کے اندر محدثین کے واقعات موجود ہیں۔ جب ہم صحابہ کرام اور محدثین کے واقعات پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں ایک شوق اور ایک دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتے ہیں کہ یار جن کو ہم نے اپنا نمونہ مانا ہے، جن کو ہم نے اپنا ایک قائد مانا ہے اپنی زندگی کا، کہ ان کی خشیت کا اور ان کے اخلاص کا اور ان کے تزکیہ قلب کا کیا عالم تھا، ہمیں بھی اپنی عملی زندگی کے اندر یہ خوبیاں یہ لے کے آنی چاہیے جو صحابہ کرام اور محدثین کے اندر تھی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے غشی طاری ہوئی اور زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے اٹھایا، لوگوں نے کہا خیریت تھی، کیا ہوا، طبیعت خراب ہوگی؟ فرمایا میری طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی، فرمایا خطبہ دیتے دیتے دل پر ریاکاری نے وار کر دیا تھا کہ حسن بصری یہ جو خطبہ دے رہا ہے، یہ واز کر رہا ہے، کیا لوگوں کی واہ مطلوب کرنے کے لیے کر رہا ہے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ فرمایا میرا دل ریاکاری پر بوجھل ہو گیا، میرے دل پر ریاکاری نے وار کر دیا تھا۔ یہ تھا ان کی یعنی تزکیہ قلب ان کی زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل رکھتا تھا، کتنا اہمیت تھا۔ اور اسی طرح امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن اپنے گھر بیٹھے ہیں اور شاگرد بھی تھے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ شاگرد بیٹھے ہیں تو امام ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھے ہیں۔ شاگردوں نے سوال کیا، استاد جی آپ آج بہت خاموش ہے، پریشان غمگین لگ رہے ہیں۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ایک یہ بات تو بتلاؤ کہ اسلام کے اندر سب سے بھاری عمل کون سا ہے کہ بہت مشکل عمل ہو؟ ایک شاگرد نے کہا نماز۔ نماز کون سی؟ سردی کی راتوں میں، سردی کی راتوں میں اپنے گرم اور نرم ملائم بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو میں استاد جی سمجھتا ہوں کہ یہ عمل اسلام میں بڑا بھاری عمل ہے۔ ایک شاگرد نے کہا جہاد۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جہاد کے اندر اپنا مال خرچ پر کرنا پڑتا ہے، اپنی جان صرف کرنی پڑتی ہے،
کافروں کے ساتھ قتال کرنا پڑتا ہے، اپنی جان بھی چلی جاتی ہے اللہ کی راہ کے اندر، اپنے گھر کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بھاری عمل ہے۔ فرمایا اچھا، تو شاگردوں نے اپنا اپنا جواب دے دیا۔ تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں ان اعمال کو اسلام کے اندر بھاری اور مشکل تصور نہیں کرتا۔ فرمایا آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میرے دل نے ایک ہی عمل کو قبول کیا ہے، اور میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا مجھے ایک ہی عمل سامنے آیا ہے کہ وہ عمل ایسا عمل ہے کہ اسلام کے اندر سب سے مشکل عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیت کی درستگی، نیت کی درستگی۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت کی درستگی ایک ایسا عمل ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، کسی بھی وقت دل، ریاکاری دل پر وار کر سکتی ہے، اور جب ریاکاری نے دل پر وار کر دیا تو اعمال تباہ و برباد ہو گئے، اعمال تو تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر اللہ ذوالجلال کل قیامت کے دن یہ فرمائیں گے اذا جاز الناس، جب اللہ ذوالجلال لوگوں کو ان کی جزا، ان کی نیکیوں کا بدلہ دے رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ آئیں گے، اللہ ذوالجلال ان کی طرف اپنی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، ان کو ایک ہی الفاظ کہیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تقاریر کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم نے جہاد کیا ہے، جن سے واہ واہ مطلوب کرنے کے لیے تم نے جہاد کیا ہے، فہل تجدون عندهم جزاء، اور جا کر دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو یا نہیں پاتے۔ بڑا سنگین معاملہ ہے یہ، اور محدثین کی زندگیوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، جتنی کوشش ہو سکے کرنی چاہیے کہ ہر وقت اپنے دل کو ریاکاری اور اس جیسی بے شمار جو مثالیں ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ کی محبت کا سوال کرنا چاہیے، اخلاص کا سوال کرنا چاہیے، اور ہر وقت یہی سوال کرنا چاہیے کہ اے اللہ میرے دل کو ریاکاری سے پاک کر دے، اور میرے دل کے اندر اے اللہ اخلاص کی دولت منور فرما دے، میرے دل کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے۔ آپ سب بہت عمدہ گفتگو ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ، نیت کی درستگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اگر یہ گفتگو سنے اور باقی اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ رکھے تو یہ بہت مؤثر گفتگو ہو سکتی ہے۔ آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے تزکیہ قلب کے حوالے سے؟ نوجوانوں کو میں سب سے پہلے تو ان نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے نوجوان ہیں کہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جی، مایوس کیوں ہوئے ہیں؟ انہوں نے گناہ اتنے کر لیے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، یا گناہوں کو چھوڑ دو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یار ہم نے گناہ اتنے کر لیے، اب کہاں معاف ہونے ہیں۔ مگر اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بہت پیاری ایک بات کہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، دنیا کی رحمت کی بات نہیں یہاں ہو رہی، یہاں اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی۔ دنیا کی جو شفقتیں ہیں، دنیا کی جو محبتیں ہیں، وہ ایک محدود ہیں، ان کا ایک وقت ہے، مگر جو اللہ ذوالجلال کی رحمت اور اللہ ایک ذوالجلال کی جو ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک محبت کا جو ایک کنسیپٹ ہے نا، وہ لامحدود ہے، اس کا ہم احاطہ ہی نہیں لگا سکے کہ اللہ ذوالجلال ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اور بعض اوقات معاشرے میں یہ بھی کہنے کو ملتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جملہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی اس کا احاطہ ہی نہیں لگا سکتا کہ اس کی رحمت کہاں تک ہے، 70 کیا کروڑ کیا، اس کے وہ تو ہم سے پتہ نہیں کس قدر زیادہ پیار کرتا ہے، کس قدر محبت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، حالانکہ گناہ گار کو اللہ نے اپنے بندے کہہ کر پکارا ہے، یا عبادی الذین، اے میرے بندو جو گناہ کر کے تھک گئے ہو، پریشان نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے گناہوں پر اپنی رحمت کے قلم پھیر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اور سب سے پہلے تو میں نوجوانوں کو دوں گا کہ اپنی زندگی کو بدلیں اور توبہ سے شروعات کریں، توبہ سے ابتدا کریں اپنی زندگی کے اندر۔ اور دوسری بنیادی چیز کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو دل کو برباد کر دیتا ہے، ایسا فتنہ ہے کہ جو تزکیہ قلب نہیں ہونے دیتا۔ جب ہم نے فلمیں دیکھنی ہیں، جب ہم نے بالی ووڈ کے گانے دیکھنے ہیں، اور جب ہم نے ایسی ایسی فلموں کا انتخاب کرنا ہے کہ جس میں وہ بےہودہ گفتگو کی جا رہی